हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया, हमें अल्लाह ने ईमान बिन मांगे दिया। ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने रखी वो नमाज, जिसको मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला अस्सला। दीन कितना है? एक बात है कि मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरा सारा दीन दो हिस्से हैं, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में नमाज सबसे आला है तो फरमाया नमाज ना छोड़ना, और हुकूकुल इबाद में अल्लाह के गरीब बंदे ज़्यादा मुस्तहक़ हैं तो फरमाया मेरी उम्मत के गरीबों पर, मेरी उम्मत के ग़ुलाम नौकरों पर सख्ती ना करना, नरमी का मामला रखना। तो ईमान के बाद एक नमाज काबू में आ जाए, नमाज ना छूट। तो नमाज बंदे और अल्लाह को आपस में जोड़ देती है। शैतान ने एक सजदे का इनकार किया और हमेशा के लिए महरूम हो गया, मरदूद हो गया। और अल्लाह ने हमारे ऊपर करम करके हमें 5 नमाजें अता फरमाई और हर 2 नमाज में गुनाहों की बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। क्या खूबसूरत बात। इशा की नमाज बाजमात पढ़े और फजर की बाजमात पढ़े तो सारी रात तहज्जुद का सवाब लिखा जाता। क्या ज़बरदस्त बात। पहली उम्मतों के ज़िम्मे 2 नमाज, फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात। हमारे ज़िम्मे 5 हैं और हर 2 नमाजों के दरमियान के सारे गुनाहों की बख्शिश का वादा है। सारी शरीयत ज़मीन पे उतारी, नमाज को अर्श पर बुलाकर सामने खड़ा फरमा कर कहा आपकी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा देते। हमारे नबी तस्लीम और रज़ा का वो मकाम था, एक दफ़ा नहीं कहा पढ़ें कि मैं पढ़ाऊँगे 50 कौन पढ़ेगा, ये लब्बैक या अल्लाह, हाज़िर या अल्लाह। वो तो अल्लाह ने करम फरमाया, बीच में मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और 5 फिर 5 फिर कट्ठी 45 क्यों नहीं उड़ा छड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आपे नहीं खलोते, अल्लाह खड़ा किया कि मेरा महबूब तो गल ही नहीं की तो 50 लेके जाता पे तो पढ़निया 5 कह नहीं थे तो 50 ले जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खड़ा किया। या रसूल अल्लाह, मुलाकात हुई, कहा क्या हुआ? कब 50 नमाजें का तौबा क्या पढ़नी ही नहीं, अल्लाह का नाम मनो, पीछे जाओ थोड़ी करवाओ। तो जब आप पीछे आए थोड़ी करवाने तो अल्लाह कहता चलो 45 कट कर देती हैं, 5 ही देनी थी तो 5 कम की, फिर जी हाजिर, फिर मूसा वापस 5 5 5 5 9 चक्कर, 9 5 45, 9 चक्कर। अगरचे 1 सेकंड में पहुंच रहे थे, लेकिन छठे आसमान से सिदरतुल मुंतहा लाखों करोड़ों अरबों साल का सफर बनता है अगर हम अपने पांव से चलें। मेरे नबी के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन सफर तो था। और जब 5 रह गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह एक बारी होर जाओ। तो फरमाया 5 घट दियाँ पईयां, ये 5 भी उड़ गया तो मेरी उम्मत के पल्ले की रह गया। अच्छा फिर ठीक है, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फ़र्ज थी, उन्होंने कोई ना पढ़ी, इन्हें भी 5 कोई नहीं पढ़नी है, जो वेख लो वैसे। तो भाइयों, ईमान के बाद नमाज एक ऐसा फरीज़ा है। रोज़ा ठीक है, बीमार छड़ दो, मुसाफिर छड़ दो। छड़ने का मतलब है बाद में रख लो, बाद में नहीं रख सकते हो चलो बिल्कुल ही माफ है। ज़कात मालदार पर है, गरीब पर नहीं। हज मालदार भी हो सेहतमंद भी हो तब है, वरना मालदार पर भी कोई नहीं। सिर्फ नमाज ऐसी है जैसे नहीं, नमाज नहीं छोड़ सकते, नमाज नहीं छोड़ सकते, हर हाल में पढ़ने। जैसे मेरे नबी के नवासे ने करबला में पढ़ के दिखाई और सारी दुनिया के इंसानों के लिए दरवाज़ा बंद कर दे जी, किमें पढ़िए थे पढ़ी नहीं जाती, किमें पढ़िए थे पढ़ी नहीं जाती, दरवाज़ा बंद कर दे। इंसानी तारीख में ऐसा वाक़या ना हुआ, ना होगा, ना आएगा, न ऐसा पाकीज़ा खून होगा किसी के पास, और न ऐसे वो ज़मीन को सैराब करेगा। और इस शिद्दत की घड़ी में नमाज का सूरज पे नजर है, नमाज का टाइम तो नहीं आ गया, नमाज का टाइम तो नहीं आ गया। हो
یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا، زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے. انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی. شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی. تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش نہیں. تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو لی جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے آئے. اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا. ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی. وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل. امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، وہ چھڈی بھی جا سکتی ہے. امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی. کہ نہیں نماز نہیں چھوٹے گی، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی. پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو. ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے، چلو بالکل ہی معاف کر دیتے. نماز نہیں معاف ہو سکتی. تو بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک دولت ہے فرائض میں. اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ. صرف 3 کام. ایک، سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں. میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایک ہم سچ بولنے والے ہیں. دوسرا، دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلہا. میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا. 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. الا الکذب والخیانہ. یتبع المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا. تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کہ ڈوڈا اسلام 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، چونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا. اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں. اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ. اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے. سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے. اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے. فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے. کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے.
تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ جان بین کی بات کر لی کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو حل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تین نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، تین باتیں ہیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اس کے لیے عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیش کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔